السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب اگر انسان کو نہ ملے تو وہ پوری زندگی بھٹکتا رہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم دنیا کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کو نوکری کی فکر ہے، کسی کو کاروبار کی فکر ہے، کسی کو بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، کسی کو اچھے سے اچھا گھر بنانے کی فکر ہے، کسی کو عزت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، اور اسی دوڑ دھوپ میں ہمارے دن، مہینے اور سال گزر جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے یہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد صرف کھانا، پینا اور کمانا اور ایک دن مر جانا ہے تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ قرآن مجید اس سوال کا واضح جواب دیتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ جن و انس کی دو جماعتوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سامعین اکرام، عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں یا رمضان کے روزے رکھ لینا نہیں۔ عبادت یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لینا بھی عبادت ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرنا، گناہوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے تھک جاتا ہے تو درخت کا سایہ دیکھ کے وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا صرف ایک راستہ ہے، ٹھہرنے کی منزل نہیں۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ان دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو پیدا کر کے دیکھا جائے کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو غربت دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو صحت دے کر تو کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اولاد دے کر اور کسی کو بے اولادی کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تو اصل کامیابی کا معیار کیا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ شخص سکسیسفل ہے جس کو گاڑی مل گئی، وہ انسان سکسیسفل ہے جس کو اچھے سے اچھا مکان مل گیا، وہ سکسیسفل ہے جس کو کوٹھیاں رہنے کے لیے مل گئی۔ نہیں، اصل میں وہ سکسیسفل نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہی دولت ہو، جس کے پاس مال ہی مال ہو۔ اصل میں سکسیسفل انسان وہ ہے کہ جو اللہ رب الرحمن کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم روز اپنی آنکھوں سے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں، ہم روز اپنی آنکھوں سے دفن ہوتی میتیں دیکھتے ہیں، ہم قبروں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ فلاں شخص کل ہنستا اور بولتا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تعجب تو اس بات پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب ہمارے گھر والے ہمارا ہی آخری بار دیدار کریں گے، ہمیں غسل دے دیا جائے گا، سفید کفن پہنا دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی، ہمیں قبر کے سپرد کر دیا جائے گا، تن تنہا قبر میں دفن ہوں گے۔ وہ جو ہمارے عزیزوں، قریب اور دوستوں، احباب بڑے مان سے کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہی جئیں گے، تمہارے ساتھ ہی مریں گے، جب ہم مر جائیں گے تن تنہا ہمیں قبر میں چھوڑ کے اپنے گھر روانہ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے یہ بینک بیلنس نہیں جائیں گے،
ہماری یہ جائیداد نہیں جائے گی، یہ شہرت، یہ سوشل میڈیا کے فالوورز ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ صرف جائیں گے تو ہمارے اعمال جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اہلہ، اس کے اہل و عیال، ومالہ، اس کا مال، وعملہ، اور اس کے عمل۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، ایک چیز میت کے پاس رہ جاتی ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اور مال واپس آ جاتے ہیں۔ ویبقى عملہ، اور اس کے عمل باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ عمل نیک ہو تو فابیہ، وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نیک برے اعمال ہوں تو اس کا انجام اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا، جس دن نہ اولاد فائدہ دے گی، مگر اسی شخص کو وہ فائدہ پائے گا جو بقلب سلیم، اللہ کے دربار میں پاک دل لے کر حاضر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو جسم کا سارا حصہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا سارا حصہ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، وہ تمہارا دل ہے۔ خدارا اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے اس دل کو پاک کیجئے، اپنے دل کو حسد کی آگ سے پاک کیجئے، اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کیجئے، اپنے دل کو گناہوں کی سیاہی سے پاک کیجئے، اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے پاک کیجئے، کیونکہ آج بھی وقت ہے، دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ خدا را مسلمانوں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جو زندگی گزر گئی اللہ سے دور رہ کر، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت عفو ہے، درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو، اور جو باقی زندگی رہ گئی ہے اللہ کی رضا کے مطابق گزار لو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج نمازوں میں کمی ہے، انہیں سنبھال لیجیے۔ اگر والدین ناراض ہیں، انہیں راضی کر لیجیے۔ اگر کسی کا حق دبایا تو واپس کر دیجیے۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو سچی توبہ کیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلی سانس نصیب ہوگی یا نہیں۔ میں تو یوں کہا کرتی ہوں کہ 2 ہی سانس کی یہ مختصر سی کہانی ہے، چل رہی ہے تو یہ جہاں دنیا، رک جائے تو روانی ہے، یہ زندگی ایک لمحہ فانی کا سفر ہے، کل جو یہاں تھا آج اس کی نئی کہانی ہے۔ آخر میں سوال صرف ایک اپنے دل سے ضرور کر لیجئے گا کہ آج اگر مجھے موت آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تم نے کس مقصد میں، کس کاموں میں اپنی زندگی گزار دی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کے لیے؟ لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی زندگی گزاریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما قل عندي واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔